السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، باپردہ سماعت کرنے والی اسلامی بہنوں، گزشتہ مجلس میں تین باتوں کو بطور عنوان لیا گیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس بندے میں یہ صفات ہوں وہ بندہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو سلوک میں اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونا کہتے ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں جنت میں جانے والے لوگ۔ تو اس کو عنواناً سمجھیں کہ یہ وارثین جنت کی صفات ہے یا اہل ایمان کی صفات ہے، جنت والوں کی خوبیاں ہیں، جنت والوں کے کمالات۔ اہل جنت کی صفات، اول وہلہ میں جنت میں داخل کرانے والے صفات، یہ دو باتیں ہوں۔ چونکہ ہم اور آپ جو جمع ہیں وہ جمع ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق، آپ کے اخلاق، اس کی تعلیمات لینے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت نسائی شریف کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، جلالت نبوت کی وجہ سے ہم نگاہ بھر کے آقا کو نہیں دیکھ سکے، آپ تعارف کروا دیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کیسے تھے۔ تو امی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن،
ان کے اخلاق تو بس قرآن کی عملی تصویر تھے. کیا تھے؟ تو امی عائشہ نے جو آیات تلاوت کر کے بتائیں وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفات محمد ہے، یہ اخلاق محمد ہے، اور سلوک میں یہ مطلوب ہے. سالک طریقت سے چاہا کیا جاتا ہے؟ ایمان. ایمان کے عام آدمی سے جب مطالبہ کرتے ہیں تو ایک بات کا تقاضا ہوتا ہے، لا نعبد الا اللہ، ای لا الہ الا اللہ. کیوں لا محبوب الا اللہ؟ اس لیے کہ محبت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہٰذا وہی لائق محبت ہے. جو لائق محبت ہے وہ لائق عبادت ہے. عام آدمی سے اتنا تقاضا کیا جاتا ہے تاکہ بندہ شرک میں نہ پڑے. جو اللہ نے سوال کیا، ما غرک بربک الکریم، تمہیں رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جب اللہ کے انعامات کو، اللہ کے عطایا کو، اللہ کے ہم پر ہونے والی مہربانیوں کو بندہ جانے گا تو اس سے محبت ہو جائے گی، اور اس محبت کا تقاضا کلمے کا حاصل ہو جانا، ایمان کا پہلا درجہ. لیکن سلوک میں جب بندہ طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کلمہ بدل جاتا ہے، لیکن مراد کلمہ نہیں بدلتا. تھوڑی وضاحت کر دوں پھر آگے چلتے ہیں، یہ ضروری ہے اس لیے کرتا ہوں. کلمہ دینے والے انبیاء، سیدنا آدم کلمہ لا الہ الا اللہ، شیث کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم کلمہ لا الہ الا اللہ، اسحاق و یعقوب کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ و عیسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل کلمہ لا الہ الا اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کلمہ لا الہ الا اللہ. مأمور من اللہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک مأمور تشریعی ہوتا ہے اور ایک مأمور تکوینی ہوتا ہے. مأمور تشریعی انبیاء و رسل کو کہتے ہیں. تھوڑی علمی بات ہے، برداشت کر لو، لیکن سبق سمجھنے کے لیے ضروری ہے. مأمور تشریعی نبی اور رسول کو کہتے ہیں. مأمور تکوینی نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، جیسے خضر علیہ السلام. یہ جو کر رہے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ سے خاص علم لے کر اللہ کے منشے کو کائنات میں نافذ کر رہے ہیں. امر تکوینی میں اللہ رب العالمین کے منشے کی تکمیل کرنے والے، اللہ سے پیغام لے کر. نبی پر بھی پیغام آتا ہے، امر تکوینی کے مأمور پر بھی پیغام آتا ہے، صورتیں الگ ہیں. نبی پر آنے والے پیغام کو وحی کہتے ہیں اور ولی پر آنے والے پیغام کو الہام کہا جاتا ہے. جتنے انبیاء مأمور تشریعی ہوئے ہیں اور جتنے رسول مأمور تشریعی ہوئے ہیں اور جتنے اولیاء و انبیاء مأمور تکوینی ہوئے ہیں، کسی نے بھی کلمے کے کبھی پہلے جز کو نہیں چھیڑا. یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں حق تعالی جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے. اے اللہ کیا کہوں
کس سے کہوں؟ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، اور یہ ابراہیم کے ماننے والے خود کو کہتے ہیں، ان سے کہو یا اہل الکتاب تعالوا، آؤ، کدھر؟ الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ لا نعبد الا اللہ، وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ہے نا؟ لا نعبد الا اللہ کے معنی لا الہ الا اللہ کے معنی ایک ہی ہیں۔ اب سمجھ آ گیا؟ مأمور من اللہ کی دو حیثیتیں ہیں، تشریعی، تکوینی۔ جو واقعی اللہ کی جانب سے مأمور ہوتا ہے وہ کلمے کے پہلے جز کو کبھی نہیں چھیڑتا، دوسرے جز میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نبی بدل گیا، کلمے کا جز دوم بدل جاتا ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جی، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، جز دوم ہو سکتا ہے تبدیل ہو، لیکن جز اول میں کبھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قیامت تک آنے والے قرآن میں اللہ نے اعلان کرا دیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ایک ٹولہ نکل آیا اس وقت، اس زمانے میں، اور تصوف کے نام سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارا کلمہ دیکھو، ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، اس واسطے ایک کائنات کے دو رب نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو میرا پیر ہے وہی میرا رب ہے، بلکہ پورے ربوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی آمد کے بعد کسی دوسرے کی ربوبیت کا پرچار کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ ارے بھائی پھر کلمہ کیا پڑھنا؟ بولے لا الہ الا ریاض۔ کوئی بھی اس کلمے سے مسلمان ہوتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی مسلمان یہ کلمہ پڑھے تو مسلمان رہتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ببانگ دہل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، ریاض احمد اس کا نام ہے، گوہر شاہی اس کے جد کا لقب ہے، اس کی مناسبت سے اس نے اپنا لقب گوہر شاہی رکھ لیا، نام تصوف کا ہے، لیکن لوگوں کو کلمے ہی میں گمراہ کر رہا ہے۔ اور رونا اس پر نہیں ہے، رونا لوگوں کی عقلوں پر ہے۔ وہ صاحب تصوف کے بہت باریک باتاں کر رہا بول کے اپنا ایمان دھڑلے سے بیچتے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، کلمے میں تبدیلی لفظاً آتی ہے، لیکن مراد اور معنویت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس کا طریقہ میں آج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صالحیت کا کلمہ کیا؟ کفر سے نکل کر ایمان میں آنے کا کلمہ کیا؟ لا محبوب الا اللہ فلہذا لا الہ الا اللہ۔ کلمہ تو رہے گا لا الہ الا اللہ ہی، لیکن تقاضۂ محبت کی بنیاد پر ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ محبت ایمان والا بڑھاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ جب ایمان میں محبت بڑھتی ہے پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی عنایات بھی بڑھتی ہیں۔ اب کلمہ طریقت جو کہلاتا ہے صوفیہ کے پاس، وہ ہے لا الہ الا اللہ، ای لا مطلوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ بھائی آپ نے کسی سے محبت کی، ٹھیک ہے،
اس محبت کے نتیجے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملے، لیکن آپ کا محبوب آپ سے ملتا نہیں، اور باہر سے آپ کو کوئی گفٹ دے کر آپ میرے محبوب ہیں یہ لے لو چلے جاؤ، کیا بات ہے؟ آپ کو سکون مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو جب طریقت میں آتے ہیں، محبت بڑھاتے ہیں، تو پھر ایمان بڑھتا ہے۔ اب یہاں تقاضا بدلتا ہے، تقاضا اب انعام نہیں رحمان چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے لا مطلوب الا اللہ۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا کہ مجھے پانی دے دو، کاہے کو؟ بولے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں۔ مجھے مٹی دے دو، کاہے کو؟ جنت پہ خاک ڈالنا چاہتی ہوں۔ یا آگ دے دو کہ میں جنت کو جلا دوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ پھر آپ جہنم کو کیوں بجھا رہی ہو اور جنت کو کیوں خاک ڈال رہی ہو؟ تو کہا کہ جہنم سے ڈر کے تو لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن خالق جہنم کا ڈر کہاں رہا؟ جنت کے شوق میں تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن خالق جنت کا شوق کہاں رہا؟ اس لیے چاہتی ہوں کہ درمیان سے یہ ہٹ جائے، نہ انعام کی امید ہو نہ عذاب کا اندیشہ، سب مل کر اس کے خالق کے محبوب ہو جائیں، سب کا مطلوب اللہ ہو جائے۔ یہ طریقت کا کلمہ ہے، بدلتا ہے لیکن مراد نہیں بدلتی۔ لا الہ الا اللہ سالکین طریقت کہتے ہیں، مگر ان کی مراد ہوتی ہے اللہ جنت دیتا ہے دے دے تیری مہربانی، نہیں دیتا ہم تجھ سے اس کا سوال نہیں کرتے، ہاں تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری ذات کا۔ لا مطلوب الا اللہ، ہمارا مطلوب تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے طریقت کا کلمہ، لیکن جز نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ ہی اللہ، غیر اللہ نہیں آنا چاہیے۔ ہماری طلب اللہ، لا محبوب الا اللہ، صالحیت میں، شہادت میں، طریقت میں، لا مطلوب الا اللہ۔ جب بندہ اللہ کی طرف جلتا ہے، حق تعالی جل شانہ کی عنایات بھی کم نہیں ہوتی۔ حضرت صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے ایک کتاب لکھی مکاتب مکتوبات غلام پڑھی ہے، اس کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ صالحیت کا علم حاصل کرتا ہے، اس علم پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ طریقت کا باب وا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ یعنی علم شریعت پر عمل طریقت کی کنجی ہے۔ اب علم طریقت پر عمل کر لے، جب اس میں آ گیا نا، علم طریقت کی کنجی مل گئی عمل سے، جب طریقت کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور طریقت کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، تو اللہ رب العزت علم حقیقت کھول دیتے ہیں۔ کیسا کھولنا مول صاحب؟ وہ علم کیسا لینا؟ وہ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جتنا معلوم ہوا اتنا معمول بنا لو، اگلا دروازہ خود آٹومیٹک کھل جاتا ہے۔ کیسا کھلتا؟ اگر بتا سکتا تو وہ منظر بتا دیتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی، تم بھی پاک دامنی کے لیے دوڑ لگاؤ، پاک ذات کے لیے دوڑ لگاؤ۔ جیسے ان کے لیے اللہ نے دروازے کھول دیے، ویسے ہمارے لیے دروازے کھل جائیں۔ اب جب طریقت پر عمل کرے گا، حقیقت کی کنجی مل گئی، دروازہ کھل گیا، اب علم حقیقت آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو علم حقیقت ہے، یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو ساری کائنات ہے، اس کائنات میں تمہاری طلب مولا کی ذات ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہر ذرہ کائنات، اس کو وجود کس سے ملا؟ اس کو قیام کس سے ملا؟ یہ موجود اللہ کے موجود کرنے سے،
اور یہ قائم اللہ کے قائم رہ کر اسے قائم رکھنے سے ہے، تو پھر وہ غائب کہاں ہے؟ حاضر و موجود ہے۔ اب ذہن میں رکھنا، ایک آدمی ملازم ہے، سامنے باز کھڑا ہوا ہے، ملازم کے سامنے باز کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ملازم باز کا کام چھوڑ کر کسی اور کا کام کرے گا؟ نہیں کرنا۔ کیوں؟ ارے کیا صاحب، جاب جاتی۔ یہی علم حقیقت کا ہے حال۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ جو میرا خالق و مالک ہے وہ حاضر و موجود ہے، جب وہ میرے سامنے ہو تو میں اس کے غیر کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ اب لا الہ الا اللہ ای لا مقصود الا اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ میں تیرا ہی قصد کرتا ہوں، میں تجھے ہی چاہتا ہوں، تو تو غائب نہیں ہے، تو تو موجود ہے، تیرے سامنے میں تیرے غیر کو کیسے پکار سکتا ہوں؟ پہلے طلب بنی تھی مولا کی، لا مطلوب الا اللہ کہا تھا، اب کہتا ہے لا مقصود الا اللہ۔ یہ کہا انوار ربانی کا ورود ہوتا ہے، روحانیت مستنیر ہوتی ہے، پھر انکشاف حقیقت ہوتا ہے۔ وہ موجود خالی بولنے کے لیے نہیں ہے، فی الحقیقت ہے۔ غائب کہاں ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو اللہ کو حاضر و موجود پاؤ۔ کہیں لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور ہر کنکر کو شنکر نہ بنا بیٹھیں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی لا موجود الا اللہ نہیں، لا مشہود الا اللہ ہے۔ ارے بھائی موجودی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مشہود کیا ہوتا؟ اللہ ہے جیسا ہے بول، یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے عرض کی کہ حضرت ادھر محی الدین ابن عربی ہیں، امام الاولیاء ہیں، ادھر حضرت مجدد الفسانی ہیں، وہ مجدد دین و ملت ہیں، ان کی مانے کہ ان کی مانے کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ اور یہ کہتے ہیں لا مشہود الا اللہ۔ حضرت نے فرمایا جو موجود نہ ہو وہ مشہود کیسے؟ جو موجود نہ ہو وہ مشہود کیسے؟ ارے ہے تبھی تو دکھ رہا نا۔ وجود و شہود کی بحث ہی ختم، ایک ہی جملے میں حضرت نے فرمایا مشہود ہوتا اسی وقت ہے جب موجود ہو۔ تو اب کلمہ کیا بنے گا؟ لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ ای لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ یعنی بذات خود تمام مخلوقات کی تین قسمیں ہیں، اس کو تین قسموں میں محصور کیا صوفیہ طریقت نے۔ 18,000 عالم کو، 18,000 عوالم، ان کو محصور کر کے تین جملوں میں قید کرتے ہیں: عالم خلق، عالم برزخ، عالم امر۔ عالم خلق قائم نہیں رہ سکتا اگر رب موجود نہ ہو، عالم برزخ قائم نہیں رہ سکتا اگر رب موجود نہ ہو، عالم امر قائم نہیں رہ سکتا اگر رب موجود نہ ہو۔ کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں جہاں رب موجود نہ ہو، اس لیے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، أَيْنَ أَيْنَ فَأَيْنَ، یہ جو جملہ ہے نا زمانوں کی قید سے باہر نکال لے جاتا ہے، مکانوں کی قید سے باہر لے جاتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اب کلمہ کیا بنے گا؟ لا مشہود الا اللہ۔ یہ چیز نظر آ رہی ہیں، چیز کے پیچھے خالق شے نظر آ رہا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ مالک کل شیء، اللہ حاکم کل شیء، اللہ رب کل شیء۔
ہر شے کا خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، رب اللہ۔ یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہیں، عالم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ مخلوقات، عالم خلق ہو، عالم برزخ ہو، عالم امر ہو، اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری چیز کا ادراک کراتا ہے۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسری چیز کا ادراک کراتا ہے۔ سارا عالم ناسوت اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے۔ عالم ناسوت، عالم خلق، سارا عالم شہادت، عالم برزخ اپنے رب کا پتہ دیتا ہے، اور سارا عالم امر اللہ کا پتہ دیتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ اسی کے لیے ہے خلق بھی، امر بھی، ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ بھی۔ جب یہ اس کا وہ اس کا تو بیچ کا کس کا؟ سب اللہ کا۔ تو یہ ہے ایمان۔ جتنا بڑھاتے جاؤ گے، صالحیت کا ایمان الگ، شہادت کا ایمان الگ، حقیقت کا مقام حقیقت کا ایمان الگ، صدیقیت کا، اور مقام معرفت کا ایمان الگ۔ قد افلح المؤمنون۔ بھائیو، کامیابی تو پہلے درجے پر ہی ہے، لیکن ادنا جنت ہے۔ اگر چاہتے ہو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس جنت کے علاوہ دو جنتیں اور بھی، ان نعمتوں سے فیضیاب ہونا ہے تو پھر یہ ایمان بڑھاؤ۔ لا مطلوب الا اللہ کے درجے پر آؤ، لا مقصود الا اللہ کے درجے پر آؤ، لا موجود الا اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ یہی تو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور کیا ہے؟ کوئی دوسری چیز ہے؟ تھوڑی سی علمی بات آ گئی۔ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے اعمال کے ذریعے سے اپنی ایمان میں کچھ مقام پیدا کرے۔ کامیاب آدمی کی پہچان اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ایمان والا کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین ہم، تفصیل گزشتہ 4 جمعے کو سنا دیے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نمبر 1 نمازوں کا پڑھنا، کیونکہ ایمان والا نماز قائم کرتا ہے۔ کافر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نہ صرف نماز پڑھے بلکہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھے، خضوع کے ساتھ پڑھے۔ خضوع کا مطلب کیا؟ خشوع کا مطلب کیا؟ شرائط نماز، فرائض نماز، سمپل ہے۔ شرائط نماز، فرائض نماز۔ شرائط نماز یاد ہو گئے تو خضوع آ گیا، اور فرائض نماز آ گئے تو خشوع آ گئی۔ لیکن کمال نہیں آیا، کمال آگے اور ہے۔ کمال ہے جو زبان سے بولا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوا اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کی فاطر ہے۔ چہرہ تو کیا اس کی طرف، دل کا چہرہ اس کی طرف کیا نہیں کیا ذرا دیکھ لینا۔ اب اگر دل کا چہرہ بھی اس طرف ہوا تو یہ حقیقی مراد ہے۔ حالانکہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات کہہ رہے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اس وقت میں آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھے، جہت کعبہ کی طرف متوجہ نہیں تھے، آپ تو نمرودیوں کی طرف متوجہ تھے۔ بادشاہ، اس کی پولیس، اس کے اہلکار، اس کی سپاہ اور اس علاقے کے باشندوں کی طرف متوجہ تھے۔
پہلے آج سورج کو ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، پھر اعلان کیا جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں تو اس ذات کی طرف پلٹتا ہوں جو ذات آسمان و زمین کی فاطر ہے۔ تو کدھر رخ تھا؟ کعبے کی طرف، اقصی کی طرف، وہ تو بعد میں بنے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم کا چہرہ تو خلق کی طرف تھا، لیکن یہ جو دل کا چہرہ ہے یہ حق کی طرف تھا۔ تو نماز میں ہمارا چہرہ خلق کی طرف سے ہٹ کر حق کی طرف ہو گیا، لیکن دل کا چہرہ خلق کی طرف ہو گیا۔ اس میں تبدیلی کو پیدا کرنے کی ضرورت، نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت۔ تصوف کیا ہے؟ نام ہے اس بات کا کہ ہماری تصوف کی ابتدا بھی درست ہو اور انتہا بھی درست۔ تصوف کی ابتدا کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، نیتوں کا درست کر لینا یہ تصوف کی ابتدا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر موجود جاننا، دیکھنا، پانا یہ تصوف کی انتہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تصوف کی انتہا ہے۔ اب اس میں مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے کرنا کیا؟ اس نماز کے اندر یکسوئی، دھیان، توجہ کامل، اس کے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے نا بھائی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب لوگوں کی صفت اختیار کرو، تمہارے اندرون میں نماز میں اخلاص آ جائے گا، وہم سے نکل جاؤ گے، خیالات سے نکل جاؤ گے۔ کیسے یار، میں تو کرنا چاہ رہا ہوں، کیا بولوں، ایک نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ سب کے نمازاں ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ میرے کو بھی آتا موجودہ دور کے حساب سے۔ کیا بھائی شادی کرنے کا ارادہ ہے نہیں ہے؟ کریس والے ہاتھ نہ کو اٹھاؤ، نہیں کریس والے اٹھائے تو چلتا۔ فیض گاہ میں پرسوں مجلس ہو رہی تھی، میں بولا یہاں عورتیں نہیں ہے بول کے سمجھا دیتا ہوں تم لوگوں کو، عورتیں رہے تو نہیں بولتا تھا، بولا مگر یہاں عورتیں ہیں بھی تو بول رہا ہوں، جورو ستائی کے بولنا، تیری سوگن لاتا ہوں بولنا۔ بولا ارے کیا مول صاحب کیسا لا سکتے جی؟ کچھ بھی نہیں، جیسا انہیں ستائی تیری سوگن لا رہا ہوں، ٹھہر بولو اللہ اکبر بول کے نیت کرو۔ کیوں صاحب؟ بھائیو یہاں جو ہمارے اعمال ہیں وہ جنت میں ہمارے لیے اشکال ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، تم اس کو باغ و بہار والا بناؤ، سرسبز و شاداب بناؤ۔ کیسے کریں یا رسول اللہ؟ تو آقا نے فرمایا اعمال کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃوں کے ذریعے سے، صدقات نافلہ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ادھر یہ کرو ادھر باغ لگتے جائیں گے۔ کوئی دلیل؟ یہی مطلب حضور کا ہے، کوئی دلیل؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ یہاں عمل ہے، درخت جنت میں اس کی ایک شکل ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خیال کیا کہ یار جنت میں میری جو حور ہے نا، وہ جو بولا نا سوکن، جنت میں جو میری حور ہے نا، ذرا آج اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ میں ایسے زبردست 2 رکعت پڑھ کے مانگ لیتا ہوں۔ شیخ کو پوچھے کروں کیا؟ وہ شیخ بولے کر، کیا کرنے کا ہے؟ نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے حور کو دیکھنا ہے بھائی،
اس سے نکاح ہونے کا ہے جنت میں؟ نہا دھو کے کپڑے پہن کے عطر لگا کے سرما لگا کے کمرہ بند کر دے کے کوئی خیال نہیں آنا بول کے جناب والا نیت درست کر کے قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر بولتے جو ہمارے جیسے ہوا کرتے، بیگم تھیلی ہاتھ میں دے کے آتے خود پیاز لاؤ بولی تھی، آلو لاؤ بولی تھی، ٹماٹے لاؤ بولی تھی، خیالات شروع ہو گئے تو فوری آنکھاں بند کر لیے، اب کوئی خیال بھی نہیں آنا بول کے ادھر آنکھ بند کری، نماز ختم کی، آرام کرنے لگے، چلو شاید خواب میں اللہ دیدار کرا دے، سو گئے، خواب میں دیکھ بھی لیا مگر اندھی تھی کہتے ارے بھائی جنت کی نعمتیں تو معیوب نہیں ہوتی، ناقص نہیں ہوتی، آنکھ کا نہ ہونا نقص ہے، جنت کی نعمت میں نقص کیسا؟ سمجھ میں نہیں آیا، پیر صاحب کے پاس آ گئے، حضرت کیا قصہ ہے؟ بولے اندھی تھی، بولے آنکھاں بند کر کو نماز پڑھا کے آپ اسے وہ خیالہ نہیں آنا بول کے کرا ہوں۔ بابا سنت چھوڑ کے کرو گے تو یہی نقص ہوگا، یہاں اعمال میں نقص ہوگا، وہاں شکلوں میں نقص ہوگا، ضرور اچھی ہونا نہیں ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا نہیں ہونا، تو یہاں خیالوں سے نکلو وہاں اچھی ملتی، یہاں بمطابق سنت ہو۔ ٹھیک ہے مول صاحب تمہاری بات مانتا ہوں، کروں کیسا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، خیالات سے نکلنا ہو تو خیالات میں لے جانے والے چیزوں کو چھوڑو، چبوتروں کو چھوڑو، نکڑوں کو چھوڑو، ہوٹلوں کو چھوڑو، بیکار دوستیوں کو چھوڑو، موبائل کے ایپس کو چھوڑو، بلا ضرورت جو ایپس استعمال ہوتے ہیں چھوڑو اسے، یہ لغو اور بیکار کام۔ اسلام کا حسن، اسلام کی خوبی، اسلام کی کوالٹی کیا ہے؟ اہل طریقت کے پاس تو یہ اصولاً کہا جاتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے، ان کے پاس استدلال کے لیے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، من حسن اسلامی ترکہ ما لا یعنی، ہر لا یعنی کام کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے جناب محمد الرسول اللہ، یہ صفت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا اگر تم اول وہلہ میں جنت میں جانا چاہتے ہو، وارثین جنت کی صفت اپنانا چاہتے ہو، تو لازم یہ ہے کہ صفت محمد سے اپنے کو آراستہ کرو، اور صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لغو اور بیکار کام سے اپنے کو روکنا ہے۔ یہ آقا کی صفت، یہ آقا کا خلق کریم ہے، یہ امی عائشہ نے سنایا اور بتلایا ہے کہ تمہارے نبی ایسے تھے کہ کبھی انہوں نے بیکار کام کیا ہی نہیں۔ اب مسئلہ ہے اس سے آگے، والذین هم للزکاة فاعلون، اہل جنت کی جو جنت میں اول وہلہ میں جانے کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وارثین جنت کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خلق محمد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد تو یہاں پر فرمایا کہ زکوٰۃ کا عمل اختیار کرو۔ گزشتہ میں نے یہاں پر ایک دو شعر سنائے تھے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے مال نکالنا تھوڑا سا تاکہ پورا مال پاک ہو جائے، لیکن جہاں زکوٰۃ کے ساتھ مالی قربانی مقصود ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اعطا یعطی، عطا یؤتی، تؤتی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، فعل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ جہاں زکوٰۃ کے ساتھ فعل کا لفظ آ جائے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے آسان ترجمۃ القرآن میں بھی، اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے والذین هم للزکاة فاعلون ای تزکیۃ النفس، اس سے مراد نفس کا تزکیہ ہے۔ قد افلح من زکاہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ایمان والے، کامیاب نمازوں کے قائم کرنے والے، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے، ہے نا،
بیکار کاموں سے رکنے والے. ایسے ہی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا عمل اختیار کرنے والے یعنی نفس کا تزکیہ کرنے والے. دوسری جگہ قرآن میں قد افلح من زکاہا سے اس کو تعبیر فرمایا. جب ہم تزکیہ نفس میں آتے ہیں، تزکیہ نفس میں آتے ہیں، طریقت میں آتے ہیں، تو یہاں دو باب سمجھائے جاتے ہیں. ایک باب کو فتن الشبہات کہتے ہیں اور ایک باب کو فتن الشہوات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے کلمے میں تغیر کرنے والا بتلایا نا، اس کو کہتے ہیں فتن الشبہات. شبہ سے بچو، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں. کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، اور حقیقی نظر ہو تو کوئی اللہ کے علاوہ مشہود نہیں. عارف کی نظر چاہیے. وہاں فتنے میں ڈال رہا ہے، ایمان لے جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں فتن الشبہات. اور یہاں پر دوسرے فتنے کا تذکرہ ہے، آدمی لذات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی انسان کی نفسانی خواہشات کی جو ٹائم لیمٹ، ٹائم پیریڈ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہے. کتنے منٹ؟ 10 منٹ. صرف 10 منٹ کی لذت کے لیے خدا کی رحمت سے دور ہو جانا چاہتے ہو؟ صرف 10 منٹ کی لذت کے لیے. کیا کرتا ہے بندہ؟ کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، غایت، غرض، مقصد کچھ نہیں، دوستی ہو جانا، جھوٹ بول رہا ہے. پھر ذرا اکیلے میں پھرنے جانا، جھوٹ بول رہا ہے. اکیلے میں کہیں کو خالی دوستی ہے تو اس کے اماں باپ کے سامنے بھی رہ سکتا، اکیلا کیوں ہوں؟ نہیں، ذرا تھوڑا مزے لے لینا. کتنی دیر؟ 10 سے 15 منٹ. خواہش نفس کی تکمیل ہو جائے گی، لذت حاصل ہو جائے گی. حاصل کیا ہوگا؟ حاصل یہ ہوگا کہ سیدھے جہنم میں جائے گا. حاصل کیا ہوگا؟ سیدھے جہنم میں جائے گا. ایمان والوں کی تو یہ صفت نہیں، پہلے مرحلے میں جنت میں جانے والوں کی یہ صفت نہیں. غور سے سننا، آج کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس زمانے کا سب سے بڑا رونا کیا ہے؟ نوجوان بچے، بڑے خوبصورت حسین و جمیل چہرے، اللہ نور ایمان سے منور فرمائے، چند لڑکیوں کے عشق اور محبت میں گرفتار ہو گئے تو ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث بن گئے. بچے بچیوں کے ساتھ فرار، بچے بچیوں کے ساتھ فرار. ارے بھائی، اتنا بھی دیکھنا پسند نہیں کیا جا رہا ہے. ایمان ہے یا نہیں؟ ایک مومن نوجوان کسی کو لے کے بھاگ رہا ہے، بخدا دل کٹ کے رہ جاتا ہے یہ حالات سناتے ہوئے، لیکن نصیحت کے لیے سنانا ضروری ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں. روزانہ 20 فون مجھے اس بات کے آتے ہیں، مول صاحب فلاں بچی سے محبت کرا، اس کو لے کے بھاگ جاؤں کیا؟ کئی گرے اماں باپ راضی نہیں ہو رہے. کبھی بچی کے ماں باپ راضی نہیں، کبھی بچے کے ماں باپ راضی نہیں. بس یہ بہانہ، اب بچے کو نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ بچی کو ماں باپ کی فکر ہے. فکر ہے تو اپنی اس 10 منٹ کی لذت کی فکر ہے، صرف 10 منٹ کی لذت کے لیے. برس ہاں برس جس نے اپنی عزتیں تیرے لیے نثار کی ہیں، اس باپ کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے. وہ ماں جس نے تیری پرورش کرنے کے لیے اپنی پوری عمر لگا دی ہے، یہاں تک کہ تیرے پیچھے کرتے کرتے خود اس کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی، کمر میں درد شروع ہو گیا، جسم میں راشا پڑ گیا،
اس ماں کی خدمتوں کا لحاظ نہیں، صرف 10 منٹ کی لذت کی خاطر ماں کی بیش بہا خدمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، باپ کی قربانیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، باپ کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے۔ کیوں کر رہا بھائی؟ بس وہی 10 منٹ کا مزہ اور کچھ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کر کے تو جنت میں آ سکتا؟ جنت میں آنے کا راستہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون۔ اول وہلہ میں جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اول وہلہ میں جنت میں بھیجوں گا۔ کئی آیات ہیں، کئی روایات ہیں۔ وہی شخص جو ایمان میں گمراہ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مریدنی سے پیر دبوانا بھی جائز ہے، مصافحہ کرنا بھی جائز ہے، معانقہ کرنا بھی جائز ہے۔ ایسا کوئی پیر ملے تو کیا سمجھیں گے؟ ذرا مجہول پڑھ لو، وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ کیوں؟ جو ناپاکی بھائی دیکھو، پیر دبوانا جائز، مصافحہ کرنا جائز، معانقہ کرنا جائز، کیوں؟ وہ تو وہ پیر ہیں، انہوں مرید نہیں ہیں۔ اب بچائز کیا بھائی؟ معانقے کے بعد اہل جہنم جہاں جاتے ہیں اس عمل کے بعد وہ بھی کر لو۔ گمراہی ہے، فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی فقیہ سے پوچھا گیا اور کسی عارف سے پوچھا گیا کہ صاحب، عورت کو کوئی مرد حافظ قرآن دین کا علم دے سکتا کیا؟ تو انہوں نے کہا پڑھانے والا حسن بصری ہو، جملوں کو سننا، پڑھانے والا حسن بصری ہو، بڑے عارف باللہ ہیں، اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو۔ جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو بیت اللہ ہو، جو پڑھایا جا رہا ہو کلام اللہ ہو، پھر بھی حرام ہے۔ بولے صوفی تو وہ ہوتے ہیں جو لوگ یہ بولیں گے نہیں یہ مریدنیوں سے سب کرانا جائز ہے، تو ان کو کیا بولیں گے؟ یہ فتن الشہوات میں ڈال رہا ہے۔ نہ بابا، یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ نفس کی پاکیزگی کس میں ہے؟ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے دوڑ لگا دینا۔ حضرت یوسف نمونہ ہے، پڑھے۔ ارے صاحب، یہ چکر میں کہ آ گئے آپ، تمہارے کو پہلے مرحلے میں جنت میں لے جانے کے واسطے، شاید میں گنہگار ہوں، آپ چلے جائیں گے تو آپ کا دامن پکڑ کے میں بھی چلا جاؤں نہ میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے، بہت دور کی بات ہے اس عمل کے مرتکب بن جانا جو تمہیں جہنم میں پہنچا دے، بلکہ اس عمل کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ جملوں پر غور کرنا ہے۔ زنا نہ کرو یہ نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو بولے۔ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں زنا کے قریب کیسے جاتا ہے آدمی؟ پیچھے دیکھیں، دل نے عزم کیا پھر عمل کی طرف جاتا ہے۔ دل نے عزم کب کیا؟ دماغ نے ارادہ جب کیا۔ دماغ ارادہ کرتا ہے، دل عزم کرتا ہے، اعضاء حرکت کرتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک اسٹیپس ہے۔ اچھا صاحب، دماغ نے ارادہ کب کیا؟ جب آنکھ بہکی، اسی لیے کہا جب آنکھ بہکتی ہے دل بہکتا ہے۔ جب آنکھ بہکتی ہے دل بہکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیسے نہ جائیں زنا کے قریب؟ آنکھ بھٹکی، دماغ غلط ارادہ لے گا، دماغ غلط ارادہ لیا، دل غلط عزم کرے گا، دل غلط عزم کرے گا، اعضاء غلط راہ چلیں گے،
بالآخر وہی 10 منٹ کی لذت کی طرف بندہ راغب ہو جاتا ہے جس کا نام زنا ہے اور جہنم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جنتیوں کی تو صفت یہ نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی خواہش کے لیے تم رب جیسی ذات کو ناراض کر دو، اس چھوٹی سی لذت کے لیے جو عارضی ہے، فانی ہے، دائمی جنت کو ٹھکرا دو، یہ تو تمہارے لیے سزاوار نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے۔ یعنی ایک غیر شادی شدہ لڑکی جتنی شرم کی وجہ سے جھینپ جاتی ہے، ایسے ہی مخلوط ہو جاتے وقت، ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اختلاط کا اندیشہ ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، اندیشے پر پیچھے ہٹ جاتے تھے، حیا فرماتے تھے۔ اور اگر ان نگاہوں کی حفاظت نہ کرو گے، نگاہوں کی حفاظت کیوں کرے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم تزکیہ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تمہارا تزکیہ تمہارے نگاہوں کی حفاظت میں ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ کامیاب لوگ نفس کے پاک کرنے والے۔ نفس کا پاک کرنے والا کون؟ جو بے حیائی سے بچنے والا۔ بے حیائی سے بچنے کا طریقہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا۔ جڑے ہوئے ہیں جملے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اول وہلہ میں جنت میں جانا ہو، وارثین جنت کی صفت اپنانا ہو، خلق محمدی سے آراستہ ہونا ہو، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی اس عمل کی طرف نہ جاؤ جس کی اجازت نہیں۔ پھر کیا کرنا صاحب؟ تقاضۂ فطرت ہے، بچوں کو بھی ہے، بچیوں کو بھی ہے۔ اللہ نوجوانی کے ساتھ ہی اس فطری تقاضے کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو کس نے کہا کہ اس کو دباؤ اور اس کو مار دو؟ اس کو دبا دینا اور مار دینا تو رہبانیت ہے، اور اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ پھر کیسے پورا کریں؟ کیا کریں؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح کرو بھائی، جو پسندیدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو، جائز راستے سے کرو، ناجائز کیوں کر لیتے ہو؟ تو اس میں بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں جو اس غلط عمل کی طرف راغب ہو رہی ہیں، صرف 10 منٹ کی لذت کے لیے زندگی بھر کی باپ کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں۔ وہ بچے اور بچیاں جو اس طرح کے کام میں ملوث ہیں، زندگی بھر کی ماں کی خدمات کو فراموش کر رہے ہیں۔ وہ بچے اور بچیاں جو ماں باپ نے اپنی پوری زندگی لگا کر معاشرے میں ایک عزت کمائی ہے، اس عزت کو نیلام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے نتیجے میں فائدہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، نقصان ہی ہے۔ ایک صاحب بولے جنت ادھار ہے مول صاحب، لذت تو نقد دم ہے۔ میں بولا اس کے پیچھے ایڈس نقد دم ہے نہیں؟ اگر کوئی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، ایڈس کا مرض لاحق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نقد دم ہے۔ پھر سزا، اگر مزہ نقد دم ہے تو سزا بھی نقد دم ہے۔ بچو اس سے، بہت بری چیز ہے میرے دوست۔ ہماری مجلسوں میں آنے والوں کے لیے ہم بہت صاف لفظوں میں کہتے ہیں بھائی نکاح کے ذریعے سے، ہاں تقاضۂ فطرت ہے، اس کو پورا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا کرنے کا طریقہ نکاح کو قرار دیا۔ بھاگ جانے سے ماں باپ کی خدمت فراموش ہو جاتی ہے، عزت نیلام ہو جاتی ہے، محنت رائے گاں جاتی ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیوں کریں؟ اول وہلہ میں جنت میں جانے کے لیے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیوں کریں؟ اس لیے کہ وارثین جنت کی یہ صفت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیوں کریں؟ کیونکہ یہ اخلاق محمدی ہے۔ فتن الشہوات میں سلوک میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ بھائیو اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو،
تاکہ خیال بچے. اور جب تم خیال کی حفاظت کرو گے نماز میں خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. آگے اس کو آزاد چھوڑ دو گے، کبھی پڑوسن خیال میں آ رہی ہے، کبھی غیر محرم خیال میں آ رہی ہے، کبھی دیکھی جانے والی تصاویر خیال میں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب میں بےتکی بےہودہ چیزیں نہیں دیکھتا، مگر ایک چیز ہو رہی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بولا کیا؟ بولے میں گیم کھیلتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کوئی آدمی اگر ذہن ڈائیورٹ کرنے، اپنا ذہن منتقل کرنے کے لیے کوئی گیم کھیل رہا، بشرطے کہ نماز نہ چھوٹے، کوئی فرض نہ چھوٹے، تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. بولے نہیں، مگر اس کا ایک بڑا نقصان میں دیکھ رہا ہوں، میرا تجربہ آپ کو سنا رہا ہوں. بولا سنا بھائی. تو اس نے کہا کہ میں جب گیم کھیلتا ہوں نا، مثال کے طور پر ایک چیز سے دوسری چیز کو ملانا ہوتا ہے گیموں میں، جب ملاتا رہتا ہوں تو اس کے نتیجے میں جس طرح ملا رہا ہوں وہی خیال دل میں ذہن پر ایسا نقش ہوتا ہے کہ میں نماز میں ہوتا ہوں تو اس کے بعد بھی وہ خیال میں گیم چل رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ فحش نہیں ہے، وہ بے حیائی نہیں ہے، ایک گیم ہے، لیکن لغو ہے، اور ہر لغو کام ہماری روحانیت کو گرا دیتا ہے. بھئی کہاں اپنی تقاضۂ فطرت کی تکمیل کریں؟ الا علی ازواجہم، بیویوں کے پاس کوئی بات نہیں. تقاضے کی تکمیل کے لیے آدمی قریب ہو تو ثواب ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جسمانی خواہش پورا کرنے گیا تو ثواب. بولے اگر بیوی نہ رکھ کر کہیں اور پورا کرتا تو گناہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ دوسری جگہ جا کر کرتا تو گناہ ہوتا. گناہ سے رک کر حلال کر رہا ہے تو ثواب ملے. اگر خواتین یہاں موجود ہیں، موجود خواتین میں اگر کوئی ایسی ہے تو ذرا متوجہ کر دوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے اس بات سے کہ اگر شوہر فطری تقاضے کی تکمیل کی دعوت دے، عورت کوئی عذر اور بہانہ کر دے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر. کیوں؟ اب یہ حرام سوچے گا. اس کی حرام سوچنے کی ذمہ دار کون؟ وہ عورت جو تقاضۂ فطرت کی تکمیل میں مانع ہو جائے. بعض عورتیں انتہائی بیہودہ حرکت کرتی ہیں. وہ یہ کہ تقاضۂ فطرت کی تکمیل کی طلب کی جائے تو اس وقت میں اپنا کوئی مطالبہ سامنے رکھ دیتی ہیں. یہ مطالبہ اس وقت سامنے رکھنا کہیں مشابہ نہ ہو جائے اس عورت سے جو بازارو کہلاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے تقاضے ہیں، بعد میں بول لو، لیکن اس وقت میں اس شرط کے ساتھ مشروط کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازارو ہونے کا ہمارے اوپر ٹھپا لگ جائے. اس کا اندیشہ ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا، اندیشے کا اظہار کرو. پھر کوئی فرق نہ رہ جائے گا ایک بازارو عورت میں، ایک پاک دامن عفت مآب عورت. پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم. اچھا ایک اور جملہ اس میں آیا ہے وما ملکت ایمانہم. وما ملکت ایمانہم کا مطلب ہے کہ یا تو بیویوں سے آپ اپنے تقاضے فطرت کی تکمیل کرو یا باندیوں سے. آج کے زمانے میں ایسی کوئی باندی موجود نہیں ہے. ارے نہیں صاحب ہمارے گھر میں نوکرانی ہے. نوکرانی ہے، باندی نہیں ہے. نوکرانی اور باندی میں فرق ہے. باندی وہ ہوتی تھی جس کو گھر دینا پڑتا تھا بیوی کی طرح، کپڑا دینا پڑتا تھا بیوی کی طرح، نفقہ دینا پڑتا تھا بیوی کی طرح، اس کا کھانا پینا پہننا، اس کو آرام سے گھر میں رکھنا. اب وہ نہیں ہے. اب کیا ہے؟ وہ آتی ہے، چند لمحے ٹھہرتی، کام کرتی ہے، پیسے لیتی چلی جاتی ہے. تو یہ نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے، باندی نہیں. باندی کے لیے وہ تمام حقوق لاحق ہو جاتے ہیں جو تمام بیوی کے لیے ہیں. وما ملکت ایمانہم. ہاں نبی کے زمانے میں تھی، اور ان باندیوں میں سے ایک باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا. انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرینہ اولاد ہے.
باقی جتنی اولادیں ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ تو اس زمانے میں حلال تھا۔ اس زمانے میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بانیوں کا رواج اور مزاج اس زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی بدگمانی میں، اگر کوئی غلط فہمی میں نوکرانیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر بیٹھے تو وہ زنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہ کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر ایک لطیف اشارہ ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو آپشن ہے کہ صاحب تقاضۂ فطرت کی تکمیل کے لیے یہ زوج زوجہ سے ملاقات کرے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ امی شرم کی وجہ سے نہیں بول سکتے، ابا حیا کی وجہ سے نہیں بول سکتے، بھائی ارے بھائی کے سامنے بولا تو میری عزت کیا رہ جاتی بول کے نہیں بولتا، دوستوں میں اتنی پاکیزہ باتیں ہوتی نہیں، محفلیں الگ الگ۔ مولوی بھی اگر بولے یہ پردے کی باتیں ہیں آپ لوگ خود پڑھ لیجئے تو یہ سمجھ میں آنے والی ہے نہیں۔ اس لیے مجھے معاف کریں، اس وقت تقاضا سمجھ کر ایک سبق کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ اپنے جوہر کو اپنے دست سے ضائع کرتے ہیں، یہ بھی فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ میں داخل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حق زوجیت ادا کرنے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، خیالات کو مجتمع رکھنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ اللہ نے دیا یہ اس طریقے کے اگینسٹ کوئی دوسرا نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے۔ حالانکہ بہت سے ڈاکٹرز وہ ہیں جو کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ صاحب ماسٹربیوشن کرنا آپ کے لیے کوئی معیوب نہیں ہے، کر لے سکتے ہو، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، نکاح اور باندی کے علاوہ کے راستے کو چنو گے تو اللہ کے ساتھ عداوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جوہر میں اللہ نے آپ کے لیے اولاد صالح رکھی ہو جو آپ نے ضائع کر دیا ہو۔ یہ ایک سبق ہے، اور یہ عام طور پر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب رہبانیت کے نام سے لوگ چن لیے جاتے ہیں، ربی کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتا، عیسائیوں کے پاس نن کہلاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایک حصے میں عبادت گاہ کے کمروں میں رہتے ہیں، وہاں پر اب شادی نہیں کرتے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ رہبانیت اللہ نے ان پر مسلط نہیں کی تھی، یعنی شادی نہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کہیں جا کر قید ہو جائیں اور اپنی جوانیوں کو ضائع کر دیں، یوں ہی ہماری جوانیوں کو یعنی منجمد کر کے چھوڑ دیں۔ اللہ نے اس کا حکم تو نہیں دیا، تقاضۂ فطرت تھا، اللہ نے فَانكِحُوا کہا، ایک سے پورا نہیں ہوا، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہا، لیکن شرط لگائی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر عدل نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ایک پر اکتفا کرو، بیکار حماقت نہ کرو۔ میں پال سکتا ہوں مصاحب تو خالی پال سکنا ہی حق ادا کرنا نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی میں اگر مبتلا ہے تو بول دے رہا ہوں، خالی پال سکنا حق ادا کرنا نہیں ہوتا، ہر چیز میں مساویانہ روش اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ چنتا ہے اپنی جوانی کو ضائع کرنے کے لیے تو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اول وہلہ میں جنت میں جانے والے یہ کام نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کا یہ کام نہیں۔ امی عائشہ کہہ رہے ہیں آپ کے اخلاق ایسے، تو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ نے نہیں چنا۔ جب نہیں چنا تو پتہ چلا کہ نبی کا خلق یہ ہے کہ بھی ہم بھی نہ چنیں۔
جنت میں جانا ہے تو نہ چنے، صحت مند رہنا ہے تو نہ چنے، صفات جنت سے آراستہ ہونا ہے تو نہ چنے، اخلاق محمدی سے مزین ہونا ہے تو نہ چنے۔ اگر چن لو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اول وہلہ میں جنت میں جانے والے، صفات جنت کو اپنانے والے، وارث جنت بننے والے، مصطفیٰ کے اخلاق سے مزین ہونے والے کون ہیں؟ اپنی امانتوں کی رعایت کرنے والے اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے۔ امانتوں میں دو موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں، وقت پورا ہو گیا، بات ختم کرنا ہے، مگر یہاں آیت آخری ہے اس لیے اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ دیکھو، ایک امانت ہمارے آفاق میں ہمارے پاس کوئی شخص رکھا ہے، مثال کے طور پر آپ نے میرے پاس گھڑی رکھا دی، آپ کی میرے پاس امانت، میں نے آپ کے پاس اپنا موبائل رکھا دیا، یہ میری چیز آپ کے پاس امانت، ہم اس کو امانت سمجھتے ہیں، بالکل یہ امانت۔ لیکن دو امانتیں اور ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ وارثین جنت ان امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، اس امانت کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، امانات جمع کا صیغہ آیا ہے، جب امانت نہیں کہا گیا، امانات کہا گیا تو یہ مطلق ہے۔ اب اس کے اندر آفاقی امانتیں بھی آ جاتی ہیں، انفسی امانتیں بھی آ جاتی ہیں، مادی امانتیں بھی آ جاتی ہیں، روحانی امانتیں بھی آ جاتی ہیں، اتنی باتیں ہیں۔ مال کسی نے امانت رکھا، خیانت نہ کرو۔ کسی قوم کے تم سربراہ بن گئے ہو، قوم کا سرمایہ اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھو۔ جیسے میں مدرسے کا ذمہ دار، لوگاں چندہ دیا مدرسہ چلانے، کھا لیا، تو اب یہ امانت میں خیانت کہلاتی۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایسا کیا نہیں، غلط فہمی کے واسطے آدمی کہیں سے بھی غلط فہمی پیدا کر لے سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو نظام ہے بہت شفاف ہے، ہم رکھتے ہی نہیں، ہمارے پاس خازن موجود ہے، خازن کے پاس دے دیتے ہیں، بھائی یہ پکڑو تم ذمہ دار، آمدنی تمہارے پاس، خرچ تمہارے پاس۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے ناظم بنایا، اللہ نے کسی جماعت کا ذمہ دار بنایا، قوم پیسہ لا کے دے رہی ہے، باپ کی جاگیر سمجھ کے کھا رہے ہیں، نہیں چلے گا، عذاب آئے گا اللہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک امانت ہے، اس کو مادی امانت کہتے ہیں۔ لیکن ایک امانت اور ایک ہے مادی، لیکن آفاق میں نہیں، انفس میں ہے۔ آنکھ، جلدی جلدی بولتے جاؤ، ٹائم نہیں ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ کان کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ پھر دیول کئی کو ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے، دل دیول نہ ہو، آنکھ بے حیائی نہ دیکھے، کیوں؟ میری مرضی کہاں چل سکتی؟ امانت ہے تو کس کی ہے؟ جس کی ہے اس کی مرضی چلنا نا۔ امانت جس کی ہے اس کی مرضی پر تصرف کرنا۔ ارے بھائی یہ استعمال کرنے کا بھی پوچھنا پڑتا پوچھنا پڑتا۔ آنکھ کیسے استعمال کریں؟ جیسے مصطفیٰ نے کی۔ آنکھ کیسے استعمال کریں؟ جیسے مصطفیٰ نے کیے۔ کان کیسے کریں؟ جیسے مصطفیٰ نے کیے۔ زبان کیسے کریں؟ جیسے مصطفیٰ نے کیے۔ دل کیسا رکھیں؟ جیسے مصطفیٰ نے رکھا۔ کیسا تھا مصطفیٰ کا دل؟ اللہ کا غیر تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ دل امانت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، یہ تمہاری آنکھیں، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ تمہارے کان، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع، سماعتیں پوچھی جائیں گی، والبصر، تمہاری نگاہیں پوچھی جائیں گی، والفؤاد، اور تمہارا دل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل تھا کہ دیول تھا۔ کیوں؟ اگر دل ہوگا تو مولا مل جائے گا، اور اگر دل دیول ہو جائے گا تو رب سے غافل ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیو، اپنے دل کو پاک کرنے کی فکر کرو۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ دل تجلیات ربانی کا مرکز ہے، یہ دل صفات ربانی اس پر جلوہ فرما ہوتی ہیں، انوار ربانی کا اس پر ورود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ انٹیوں کے جھروکوں سے نکالو اس دل کو۔ یہ اللہ نے دونوں کے لیے نہیں بنایا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
اللہ نے ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں دیے ہیں کہ تم اللہ کو بھی رکھو اور غیر اللہ کو بھی رکھو. غیر اللہ کے لیے یہاں چانس ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں. کیا یہ دل ہے، کیا ہے؟ اللہ کی امانت. قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میری امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. امانت کو میں نے آسمانوں پر زمینوں پر پیش کیا ہے. کیا ہے وہ امانت؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ امانت اللہ نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ زندگی کو اس کے کہے کے مطابق گزار کے آئیں. یعنی قرآن کو نافذ کرنا یہ امانت ہے. اس کی حفاظت یہ ہے کہ اپنی ذات پر قرآن نافذ کرو، اپنے گھرانوں میں قرآن نافذ کرو، اپنے علاقوں میں قرآن نافذ کرو، اپنے ملک میں قرآن نافذ کرو. یہی نہیں، پوری کائنات میں رب کا قرآن نافذ کرو. اس امانت کی رعایت یہ ہے. والذین هم لأماناتهم، امانتوں کی رعایت کرو. وعہدہم راعون، تمہارے کچھ معاہدات ہیں، ان معاہدات کا پاس و لحاظ رکھو. لا الہ الا اللہ، میرا معاہدہ اللہ کے ساتھ کہ مولا تجھے لائق عبادت سمجھوں گا، تیرے غیر کو نہیں. تجھے مستعان سمجھوں گا، تیرے غیر کو نہیں. محمد الرسول اللہ، میرا معاہدہ ہو گیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ. مولا اے میرے آقا، میں اپنی زندگی آپ کے طریقے پر گزاروں گا، اپنی خواہشات پر نہیں، آپ کے طریقے پر میری زندگی گزرے گی. یہ ہمارا نبی کے ساتھ معاہدہ ہے. کیا ہماری زندگی میں اس معاہدے کی پاسداری ہو رہی ہے؟ کلمے کا تقاضا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو، نبی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو. ایمان کا تقاضا شریعت کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، ورنہ پھر معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی اسلام کے ساتھ. اور کچھ معاہدات ہمارے ہیں، اماں بابا کو پیدا ہو گئے، باپ کے ساتھ معاہدہ ہے، سب کو چھوڑوں گا، آپ کی خدمت نہیں چھوڑوں گا. ہم باپ کو چھوڑنے کو تیار ہیں، پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں، باپ کی خبر نہیں لے رہے. ماں کے ساتھ پیدا ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی معاہدہ ہے، خدا نے اس معاہدے میں باندھ دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن ہم اپنی ماؤں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم اس اگریمنٹ کو پورا نہیں کر رہے. سرزمین ہند پر پیدا ہو گئے، ملک کا قانون نہ توڑو. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ نہیں توڑتے، لیکن بہت سے توڑ دیتے ہیں. بلڈوزر چلا رہے ہیں تو ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، مسجد مسمار کر رہے ہیں تو ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں تو ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، شراب کی اجازت دے رہے ہیں تو ملک میں بدامنی کو خود پیدا کر رہے ہیں، فساد کی آماجگاہ بنا رہے ہیں. یہ ہے اصل جرائم جو ملک کے ساتھ بدعہدی ہے، اور یہ ہو رہے نہیں ہونا چاہیے. وعہدہم راعون، اپنے معاہدات کی رعایت کرو، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین و شریعت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، جی جس ملک میں ہے اس ملک کے ساتھ. یہ کچھ معاہدات ہیں. ہمارے کو خالی اتنا معلوم، کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کے کوئی اگریمنٹ بنایا تو یہ معاہدہ ہے، اس کو پورا کرنا کہتے ہو. بھائی اس کو تو پورا کرنا ہی چاہیے. یہ لکھ کے ہے، کچھ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن وہ بھی معاہدے میں داخل ہے. اگر باری سے جنت بننا ہو، امانتوں کی حفاظت، اگر باری سے جنت بننا ہو، عہدوں کا، عہد و پیمان کی حفاظت. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اس میں ایک جملہ ہے صلات اور صلوات. صلوات کہتے ہیں تمام بدنی عبادتوں کو، جسم سے ظاہر ہونے والے ہر عبادت کو، اس کی حفاظت کرنا. روزہ جسم سے ہے، نگاہ کی حفاظت کی عبادت جسم سے ہے، حرام کھانے سے بچنے کی حفاظت جسم سے ہے نا، نماز کی عبادت جسم سے ہے، تلاوت جسم سے ہے، ذکر جسم سے ہے، دعا جسم و دل سے ہے نا. یہ سب عبادتیں. اب ان عبادتوں کی حفاظت کرو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کرو، اگر دعا ہے تو اللہ سے کرو. دعا بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی سے ہو، اللہ کے غیر سے نہ ہو. اگر یہ ہو گیا، ایسے کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون.
ارے جنت کیا ہے؟ ہمارے ابا آدم کا گھر ہے جی، چھوڑ کو آئے تھے، میں جاگو وہاں ڈیرا ڈالنے والا ہوں، تو ابا کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر آدم کا جنت کے وارث، آدم کی ذریت کی حیثیت سے جنت کا وارث کہلانا چاہتا ہے تو یہ آدم کی صفات ہیں، یہ اپنائے گا تو اللہ جنت کا وارث بنائے گا، ورنہ جہنم میں ڈال کے ٹھوک دے گا۔ اور کیسا ملزم؟ تو جیسے دنیا میں ماں باپ نافرمان اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں اور جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں، آدم کی ذریت ہونے کے باوجود ان صفات کو نہیں اپنائے گا، اللہ جنت سے بے دخل کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت موٹے لفظوں میں، دیر ہو گئی آج بہت زیادہ، معذرت کے ساتھ، کیا بھائی ایمان بنائیں گے؟ نہیں، ایمان بچا کے لے جائیں گے یا نہیں؟ کلمہ بگاڑنے والے آئیں گے تو کلمہ بگاڑنے نہیں دیں۔ نماز کے ظاہر کو بھی درست کرو، نماز کے باطن کو بھی درست کرو۔ لغو اور بیکار کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہر وہ کام جو نکاح کے علاوہ کے ذریعے سے اپنے جوہر کو ضائع کرنے کا ہے، اس سے اپنے کو روکو، اور اسی طرح امانتوں کا لحاظ رکھو اور عہد و پیمان میں وفا کرو، بے وفائی نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو کچھ تم معاہدے کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ظاہری اور باطنی مرادیں اور معنی تھے ان آیات میں۔ یہ ہیں وارثین جنت کی صفات۔ یہ کیا ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ، اللہ کے پاس جاؤ سیدھا جنت۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی تمہارے گاڑی میں ایک فاسٹ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے، کیمرے کے سامنے جاتے نا، کیمرے کے سامنے جاتے اگر آپ کی فاسٹ ٹیگ میں چارج ہو، راستہ صاف ہو جاتا نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ ہے اول والا، آپ کلیئر ہے، نکلو۔ جس میں یہ صفات ہوں گی اللہ اس کو ایسا جنت میں اول وہلہ میں داخل کرے گا۔ راوی حضرت عمر، فرمان مصطفیٰ ہے، حدیث شریف مسند احمد کی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف اخلاق محمدی کو اپنانے کا نام ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے؟ جواب میں یہ آیات سنائیں اور یہ فرمایا کہ یہ اخلاق محمدی تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں تصوف میں رہنا ہے تو اخلاق محمدی سے اپنے کو مزین کرنا ہے۔ کیا ہے صاحب اخلاق محمدی؟ 10 جگہ نکو بھاگو، سورہ مؤمنون کی 1 نمبر سے 10 نمبر تک آیتیں پڑھ لو، اسی میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ